ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک تالاب تھا جس میں ایک کچھوا رہا کرتا تھا۔ اسے اڑنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ میں فلک پر کیسے اڑوں۔ وہ جنگل اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں طرح طرح کے پرندے فلک پر اڑتے نظر آتے تھے۔ وہ اڑتے اور جب انہیں پیاس لگتی تو تالاب میں آ کر پانی پیتے، اور کچھوا تالاب سے یہ سب دیکھتا رہتا۔ انہی پرندوں کو دیکھ دیکھ کر کچھوا بھی ہمیشہ اڑنے کے خواب دیکھتا تھا۔ دیکھو تو وہ پرندے فلک پر اڑتے ہوئے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، انہیں کتنا لطف آتا ہوگا نا اوپر سے دنیا کو دیکھنے میں۔ وہاں بادل ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہوگا وہ بادل سے کھیلتے ہوں گے۔ کاش میں بھی اڑ سکتا۔ کچھوا بے چین ہو اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اڑے تو کیسے اڑے۔ روز بروز اس کی یہ خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ گدھ سے اس بارے میں بات کرنے گیا، جو کہ وہیں پاس میں ہی ایک درخت پر بیٹھا تھا۔ گدھ بھائی، ارے کچھوے تم یہاں، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ آج تمہارا تالاب سے باہر آنے کو جی کیسے چاہا؟ گدھ بھائی، پورے جنگل میں ایک آپ ہی تو ہیں جو سب سے طاقتور ہیں اور سب سے اونچی اڑان بھرتے ہیں۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پر کیا بات ہے کچھوے، اتنی چاپلوسی کیوں کر رہے ہو؟ اڑنے میں تمہیں کیا دلچسپی ہے؟ تمہیں کون سا آم توڑوانا ہے مجھ سے؟ گدھ بھائی، میری ایک خواہش ہے اور وہ صرف آپ ہی پوری کر سکتے ہیں۔ اچھا تو بتاؤ مجھے۔ کچھوے میں پوری کوشش کروں گا تمہاری خواہش پوری کرنے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی فلک پر اڑوں، پرندوں کی طرح اوپر سے پوری دنیا دیکھوں۔ پر یہ کیسے ممکن ہے؟ اڑنے کے لیے تو پروں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی مقصد سے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ مجھے اپنے پنجوں میں پھنسا کر فلک پر چھوڑ دینا، اس طرح میں اڑ سکوں گا اور وہ خوبصورت نظارہ دیکھ سکوں گا۔ دیکھو اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس جیسا میں کہتا ہوں آپ ویسا ہی کیجیے، برائے مہربانی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ کچھوے کی خواہش کے مطابق گدھ نے اسے پنجوں میں پھنسایا اور اڑ کر اوپر لے گیا فلک کی سیر کروانے۔ آخر کار کچھوے کا فلک پر اڑنے کا خواب پورا ہو ہی گیا۔ گدھ بھائی، یہاں سے سب کچھ کتنا خوبصورت دکھتا ہے اور بادل بھی ہمارے کتنے قریب ہیں۔ آپ بس تھوڑا اور اوپر لے جا کر اپنی پکڑ ڈھیلی کر دینا تو میں اڑنے لگوں گا۔ کچھوے دیکھو، میں تمہیں پھر سے تاکید کر رہا ہوں، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم نہیں اڑ سکتے۔ آپ بس اپنی پکڑ ڈھیلی کیجیے اور دیکھیے کہ میں کیسے اڑتا ہوں، فکر مت کیجیے، کچھ نہیں ہوگا۔ گدھ کے سمجھانے پر بھی کچھوا نہیں مانا تو تھوڑی اور اوپر جا کر گدھ نے اپنی پکڑ ڈھیلی کر دی تو کچھوا نیچے گرنے لگا۔ ارے واہ، اب تو میں اڑ رہا ہوں، لطف آ گیا، ہا 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 ہا۔ ارے یہ کیا، میں تو اڑ نہیں رہا، میں تو گر رہا ہوں۔ گدھ بھائی بچاؤ مجھے، پکڑو نہیں تو میں گر جاؤں گا۔ اڑنے کی چاہ میں کچھوا اوپر تو پہنچا مگر بنا پروں کے اڑتا کیسے، اور دھڑام سے نیچے آ گیا۔ ارے میں مر گیا، یہ میں نے کیا کیا، کتنا احمق ہوں میں۔ گدھ بھائی نے مجھے کتنا سمجھایا تھا لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ یہ تو شکر ہے میں اپنے اس خول کی وجہ سے بچ گیا، نہیں تو آج میرا کام ہی تمام ہو جاتا۔ اس طرح کچھوے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ضد میں آ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سے ایسی غلطی کبھی نہیں کی اور وہ تالاب میں بھی ہنسی خوشی رہنے لگا۔